بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ آج کی نشست میں آج ہم دلیل کی تعریف کریں گے۔ دلائل شرعیہ کتنے ہیں، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کی خصوصیات کیا ہیں، اعجاز کسے کہتے ہیں، اعجاز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اور قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ سب سے پہلے دلیل، یعنی دلیل اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہو، ماخوذ ہو، چاہے وہ دلیل قطعی ہو یا دلیل ظنی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ شریعت کی جو دلائل ہیں وہ بنیادی طور پر 4 دلائل ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یہ چاروں دلائل وہ ہیں جن پر جمہور کا اتفاق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا، اگر اس میں نہیں ملتا ہے تو سنت میں دیکھا جائے گا، اس میں اگر نہیں ملتا ہے تو اجماع میں دیکھا جائے گا، اس میں اگر نہیں ملتا ہے تو پھر قیاس سے کام لیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سنت سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اگر اس میں نہیں ملے گا تو سنت رسول کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اگر اس میں بھی نہیں ملے گا تو میں اجتہاد کروں گا اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تائید فرمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ ان چاروں دلائل کے علاوہ کچھ اور بھی دلائل ہیں جو مختلف ہی ہیں۔ مثال کے طور پر استحسان ہے، مصلحت مرسلہ ہے، استصحاب ہے، عرف ہے، مسلک صحابی ہے اور پہلے کی شریعت ہے۔ تو شریعت کے دلائل میں نمبر 1 پہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا عربی الفاظ میں، تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجت بنے اور لوگوں کے لیے دستور بنے، جس سے لوگ ہدایت حاصل کریں اور جس کی تلاوت کے ذریعے ثواب حاصل کریں۔ اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں اور معنی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ ایز اٹ از بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے حضور کے اوپر نازل کیے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معنی القاء کیے گئے، قرآن کے معنی اور الفاظ نہیں اتارے گئے، حضور نے اپنے الفاظ میں ان معنی کی ترجمانی کی، تشریح کی، تو وہ الفاظ قرآن نہیں بن سکتے ہیں اور نہ قرآن کے احکام ان الفاظ پر لاگو ہو سکتے ہیں، نہ نماز میں اس کی تلاوت درست ہو سکتی ہے۔ تو اگر قرآن کی تفسیر عربی الفاظ میں کی جائے تو وہ تفسیر قرآن کا حصہ نہیں بن سکتی ہے، چاہے کتنی ہی مطابقت کیوں نہ ہو قرآن کے الفاظ سے۔ اسی طرح اگر کسی آیت کا ترجمہ، کسی سورت کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کیا جائے تو وہ ترجمہ بھی قرآن نہیں بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا کے انسان عاجز ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ تو بتایا گا کہ معجزہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ چیلنج کیا جائے، دوسری چیز یہ کہ چیلنج کرنے کا کوئی سبب پایا جائے، فیکٹر پایا جائے، اور تیسری چیز یہ کہ چیلنج کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو قرآن کریم میں چیلنج بھی موجود ہے، یعنی قرآن کریم نے عربوں کو چیلنج بھی کیا، اور کیوں چیلنج کیا اس کا سبب، اس کا ریزن، فیکٹر بھی موجود ہے، اور جن کے سامنے چیلنج کیا گیا ان کے سامنے اس کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اس طرح سے قرآن کریم نے دنیا کو چیلنج کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ 4 پہلو سے، 4 اینگل سے معجزہ ہے۔ نمبر 1، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے معنی میں، قرآن کے احکام میں، قرآن کے نظریات میں اتنی زبردست ہم آہنگی ہے، اتنا زبردست کمبینیشن ہے، ایسا جوڑ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں 6000 آیات ہیں، اور قرآن کریم نے اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مختلف تعبیرات کا استعمال کیا ہے، مختلف اسلوب اختیار کیا ہے۔ کہیں اس نے اعتقادی موضوع کو ایڈریس کیا ہے، کہیں اخلاقی موضوع کو، کہیں قانونی موضوع کو، لیکن ان سب کے باوجود قرآن کریم کے الفاظ میں، قرآن کریم کی عبارت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہیں پر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آیت جو ہے یہ بہت بلیغ ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ بلیغ نہیں ہے، یہ لفظ بہت فصیح ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ فصیح نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل نگینے کی طرح ہیرے کے اندر جو ہے بالکل سیٹ کر دیے گئے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کوئی ایسا معنی نہیں پایا جاتا جو دوسرے معنی سے ٹکرا رہا ہو، متصادم ہو، کوئی ایسا حکم نہیں جو دوسرے حکم کے خلاف ہو، کوئی ایسا اصول نہیں جو دوسرے اصول سے متصادم ہو۔ کنٹرڈکشن کہیں نہیں ہے قرآن کریم میں، بلکہ قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے معنی میں، قرآن کے نظریات میں زبردست جو ہے وہ کمبینیشن ہے، زبردست جوڑ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اعجاز کا پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو جو ہے، قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے سائنسی نظریات بیان کیے گئے ہیں جن کا علم اس وقت کسی کو نہیں تھا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ قرآن کریم اصلاً کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے دستور ہے، گائیڈ بک ہے، اس کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، لیکن جب اس نے اللہ کی وحدانیت پر دلائل پیش کیے اور لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، تو اس ضمن میں اس نے کچھ ایسے حقائق بیان کیے، سائنسی حقائق، جو آج کی سائنس کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہیں، اور سائنس ان کو اپروو کرتی ہے، ان کو ویریفائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں کہا گیا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ بادل کی طرح اڑ جائیں گے، یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے سے پہلے ملے ہوئے تھے، اس کا انکشاف قرآن کریم نے کیا ہے، اور سائنس بھی آج اس کا انکشاف کر رہی ہے۔ وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا۔ اور انسان کی پیدائش کا جو پروسیس ہے، جو مرحلہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إلى آخره. یہ قرآن کے اعجاز کا دوسرا پہلو. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے ایسی بہت سی غیب کی باتیں بتائیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا جب ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کی شکست ہو گئی تو حضور کو بتایا گیا قرآن کریم کے ذریعے کہ رومی آج ہار گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر وہ غالب آ جائیں گے اور جیت جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اطمینان کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اور اسی طرح قرآن کریم نے ان قوموں کے واقعات بیان کیے، حالات بیان کیے جو قومیں نیست نابود ہو گئی تھی، ان کا کوئی آدھا پتہ نہیں تھا، کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کریم کا جو چوتھا معجزہ ہے وہ الفاظ کی فصاحت ہے، عبارت کی بلاغت ہے اور قوت تاثیر ہے. قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو سماعت پر بار گزرتا ہو یا آگے پیچھے سے سیاق و سباق کے اعتبار سے کمبینیشن نہ ہو، جوڑ نہ ہو، بلکہ قرآن کا ہر لفظ، قرآن کی ہر عبارت بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ ہے، فصاحت کے اعلیٰ معیار پہ ہے. اور یہ حقیقت ان لوگوں کے سامنے بالکل آیا ہے جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں، جو قرآن کا اسلوب سمجھتے ہیں، جو قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے منکر تھے، ان لوگوں نے بھی قرآن کی فصاحت کا، قرآن کی بلاغت کا اعتراف کیا ہے. جیسے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر ما اقول ھذا بشر. تو یہ قرآن کریم کے اعجاز کے 4 پہلو ہیں. آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.